السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ کو اپنے مطالعے کے بارے میں آگاہ کروں گا کہ کس طریقے سے میرے مطالعے نے مجھے واپس قرآن شریف کی طرف اور اس کی آیتوں کی طرف لے کے آیا، اور کس طریقے سے مجھے اس کو سمجھنے کی اس نے طاقت دی. میرا مطالعہ پچھلے 10 سال سے بہت ساری مختلف کتابوں سے کا ہے، جس کے اندر سب سے پہلی میری کتاب دا سیکرٹ تھی، جو سیلف ہیلپ بک ہے، جس کے اندر انسان اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے طریقے دیکھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں نے کافی ساری بکس کا مطالعہ کیا، جس کے اندر دا گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ، ناؤ، دا پاور آف ناؤ، جو ڈسپینزر کچھ کتاب جو یو آر دا پلیسیبو، اور جو ڈسپینزر کی کافی چیزیں میں نے فالو کی. اس میں صرف جو چیز میں نے پائی اس کے اندر کچھ چیزوں میں انہوں نے ہمیں یہ بڑا کلیئر بتایا کہ ہمیں کچھ ایفرمیشنز جو ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہیں لائف کے اندر، کہ ہم مسلسل اس کو ایفرمیشن جو ہے وہ ہم کرتے رہیں. مگر جو ان کی ایفرمیشنز اور جو چیزیں تھیں وہ میں نے بڑی اسٹرائکنگلی یہ دیکھا اور بڑی امیزنگلی یہ چیز دیکھی کہ یہ چیز ہمارے پاس 1400 سال پہلے قرآن شریف کے اندر چیزیں بہت عرصے سے موجود تھیں، مگر ہمیں اس کو دیکھنے کا زاویہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. مقصد جس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ایز ہمیں جو سکھایا گیا ہے مسجدوں میں اور مدرسوں میں، تو اس کو دیکھنے کا زاویہ تھوڑا سا ہمارا ڈیفرنٹ ہے. میں اس ویڈیو کے اندر یہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اس کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھیں، اس کو اس طریقے سے دیکھیں جس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے، اور اس چیز سے ہماری زندگی کے اندر کتنا زیادہ افیکٹ آ سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سٹارٹ کریں گے سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کو ہمیں قرآن شریف کے اندر سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہمیں دن میں متعدد ٹائم پہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اگر ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں تو. اور میری ریسرچ کے مطابق ہمیں معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ کیوں اس کے اندر ہمیں سورہ فاتحہ کے اوپر اتنا ایمفیسائز کیا گیا، اور کس طریقے کیوں ایمفیسائز کیا گیا کہ مسلسل ہم اس کو جو ہے سورہ فاتحہ کا مطالعہ روز کریں. سب سے پہلے تو اس کا نام ہے فاتحہ. فاتحہ کا مطلب چابی یا کی یا اوپننگ، ایک چیز کو اوپن کرنا، یا چابی یا کی. اب چابی یا کی کا مقصد بھی ایک چیز کو اوپن کرنا ہی ہوتا ہے. اس کو ایک چیز کو دروازے کو اوپن کرنا، اور اس کو کس طریقے سے اوپن کیا جائے یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس کا ایمفیسس، اس کا بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں سمجھنا ضروری یہ ہے کہ اس کو چابی کس چیز کو اوپن کر رہی ہے، یہ کیا چیز اوپن کر رہی ہے ہمارے لیے. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ انسان کی لائف کے اندر ہے کہ اس کے لیے کیا چیز اوپن کی جا رہی ہے. تو اس کی سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین. اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام تعریفیں رب الکائنات کے لیے ہیں، جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، رب ہے فار دا ہول عالمین. موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو وی ایکچولی آئیڈینٹیفائی اے ورڈ کولڈ گریٹیٹیوڈ، جو اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے ہمارے لیے، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیلنگ دیٹ وی شوڈ فیل جب ہم یہ کتاب یا جب ہم اس کا مطالعہ کریں، یا جب ہم قرآن شریف کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھیں. تو دا فرسٹ لائن ہیز ٹو میک اس فیل دا گریٹیٹیوڈ. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ دا فرسٹ لائن ہیز ٹو میک اس فیل گریٹیٹیوڈ، اور اس کے اندر ہماری باڈی کے اندر وہ فیل آنی چاہیے کہ الحمد للہ رب العالمین، which means that all praises to Allah who is the provider of the worlds. Not only me, but provider of the worlds. But most important thing is the gratitude, کہ you are thanking Allah, you are saying all praises to you. تو یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کی لائف کے اندر، زندگی کے اندر چیزیں چینج کرنے کے لیے the most important thing is that you have to feel gratitude. آپ کو اپنی ایگزسٹنس سے اس وقت محبت ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے ٹائم کے اوپر میں صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آئی ایم the happiest person in the world. Yes, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کے پاس مشکلات نہیں ہیں یا ان کے پاس تکلیفیں نہیں ہیں یا پریشانی نہیں ہے، مگر ہمیں بتایا یہ کیا ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، کہ دا پریزنٹ مومنٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ہم کو الحمدللہ وی آر سیئنگ
that we are gratitude and we are happy. So یہ موسٹ امپورٹنٹ فیلنگ ہے جو آنی چاہیے. منہ سے الفاظ نکلنا ایک اچھی چیز ہے، مگر اس کے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہاؤ یور باڈی فیل، ہاؤ یور مائنڈ فیلز وین یو ریسائٹ دیز ورڈ. جب آپ یہ بات کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ اور باڈی کیا سوچ رہا ہے اس چیز کے اوپر، آئدر آپ فوکسڈ ہیں یا نہیں ہیں اس کے اوپر. تو الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ سب سے پہلے ہم کو ایک گریٹیٹیوڈ کی پوزیشن میں لے کے آتا ہے، اور ہمارے دماغ کو جو ہے وہ اس کے اوپر گریٹیٹیوڈ کے اوپر لے کے آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو ہم کتنی محبت کر رہے ہیں، اور ہم محبت کے علاوہ ہم شکر ادا کس طریقے سے کر رہے ہیں اللہ کا اس چیز کے اوپر. موسٹ امپورٹنٹ کہ ہم ایک سٹارٹ اپنا شکر سے کریں اور اپنی باڈی کی فیل چینج کریں کہ تھینک یو گاڈ فار ایوری تھنگ یو ہیو پرووائڈیڈ اس سو فار. نیکسٹ آیت میں ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم which is again رحمان اور رحیم. دو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کے اندر ہمیں بیان کرنے کو یا کہنے کو کہا ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اگین اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ کلیئرلی شو کرا رہا ہے کہ اس سے ہم کو محبت ہے، اور ایک لف کا عنصر اپنے خدا کے لیے، اپنے اللہ کے لیے ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے. موسٹ امپورٹنٹ اگین دا فرسٹ آفٹر دا فرسٹ فیلنگ جس کے اندر ہم نے یہ گریٹیٹیوڈ اپنا گریٹیٹیوڈ کی فیلنگ لے کے آئے تھے، یہ ایموشنل فیلنگ اگین دا سیکنڈ ایموشنل فیلنگ اس کے اندر ہمارے پاس آئے گی محبت کی، کہ اللہ پاک کو ہم سے ایک بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ محبت جو ہے ہم کو اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیبلش جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایموشن ہمارا اسٹیبلش ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جب بھی ہم پڑھیں تو ہم اپنی ایک محبت کا عنصر ضرور لے کے آئیں. تو جب بھی ہم اس کو افرمیشن کر رہے ہیں وہ ہماری محبت کا عنصر آنا بہت ضروری ہے اس کے اندر. تھرڈ ہے مالک یوم الدین. نا مالک یوم الدین اگین اس کے اندر یہ شو کرا رہا ہے کہ وہ آپ کا ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. تو جو بھی آپ کریں گے یا جو بھی آپ سے ہوگا سرزد، اس کے اندر ججمنٹ والے دن آپ کو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اگین کہ بھئی یہ ہمیں ججمنٹ والے دن ہم اپنے سنس یا ہمیں جو بھی ہم غلطی کر رہے ہیں زندگی میں، اس کے لیے ہمیں ججمنٹ والے دن اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. فورتھ آیت اس کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے اندر اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے اور ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اگین ایک موسٹ امپورٹنٹ اسٹیبلش جو ریلیشن شپ ہم کو کرنا ہے اس کے اندر کہ ہم ایاک نعبد، ہم نے یہ ایکنالج کیا کہ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے اور ہم اس سے ہی مانگتے ہیں. سو وی سبمٹ، ہم اس سے مانگ رہے ہیں ایک چیز اللہ تعالیٰ، اور وہی ہم کو پرووائڈ کرنے والا ہے. ایکنالج کرنا، دماغ کے اندر اس چیز کو لانا بہت ضروری ہے کہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور تو ہی ہمیں دینے والا ہے. تو ایک سبمیشن کا، ایک عاجزی کا ٹائم ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے جس کے اندر ہم عاجز، بالکل عاجزی ہو کے، بالکل نیچے ہو کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ایک چیز مانگ رہے ہیں. اب جو پارٹ ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. نا میرے حساب سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ اس پورے سورہ فاتحہ کا ہے اہدنا الصراط المستقیم. نا صراط مستقیم اس کے اندر جو کلیئرلی کہا گیا ہے ایک اسٹریٹ پاتھ ہے، دا رائٹ پاتھ اور دا اسٹریٹ پاتھ. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسٹریٹ پاتھ ہم کو اللہ تعالیٰ سے سیکھ کرنا ہے ہر چیز کے معاملے میں. اب اس کے اندر آپ دینی معاملہ ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم، جس کے اندر آپ کے معاشی معاملے ہو گئے، اس کے اندر آپ کی محبت کے معاملے ہو گئے، کسی قسم کا بھی آپ کا معاملہ ہے اس کے اندر آپ کو اسٹریٹ پاتھ، صحیح طریقہ سیکھنا، صحیح طریقہ مانگنا، وہ یہی ایک آیت ہے جو آپ کو صحیح طریقہ دکھائے گی. بہت زیادہ امپورٹنٹ انسان کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو اسٹریٹ پاتھ مل جائے. آج کل کی زندگی کے اندر جو ہم لوگ گزار رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے سامنے چیلنجز کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، مشکل چیزوں کا سامنا ہے. ہم بہت پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا فیصلہ لیں زندگی کے اندر. بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، شادی کا فیصلہ ہے، میاں بیوی بچوں کے شادی کا فیصلہ ہے، یا پھر معاش کا فیصلہ ہے، یا کاروبار کا فیصلہ ہے، یا کس طریقے سے ایک فیصلے کو جو ہے ہم لیں. بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ سے ہم صرف رستہ مانگ رہے ہیں. ہم ایک رستہ وہ مانگ رہے ہیں کہ جو ہم کو اپنے ایک ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے.
جو ہم کو ایک جگہ پہ پہنچا دے، جس کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم یہاں سے اپنا سفر کا آغاز کر رہے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر میں الیبریٹ اس وجہ سے زیادہ کروں گا کیونکہ یہ اس پوری کی پوری صورت کا جز ہے کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ ایک رستہ مانگ رہے ہیں، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اس میں کچھ اور مثالیں میں آپ کو پیش کروں گا جس میں اس رستے سے کیا مراد ہے۔ ایک تو سب سے پہلے صراط مستقیم یا جو رستہ ہے اس کو دینی معاملے میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آپ سے کتنا قریب لے کے آ رہا ہے اور ہم کتنا قریب اللہ تعالیٰ کے اس چیز کے اندر جاتے ہیں۔ تو ہم اس سے رستہ مانگ رہے ہیں کہ ہم کو اپنے آپ سے جتنا قریب تر کر سکتا ہے وہ قریب سے قریب تر کرے۔ یہ تو ایک ہمارا ایک نارمل اہدنا الصراط المستقیم کا ایک ویژن ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کو کس طریقے سے کیا جائے۔ مگر دوسری طریقے سے یہ بھی سوچنا بہت ضروری ہے کہ یہ صراط مستقیم از جسٹ فار لٹرلی ایوری تھنگ ان لائف دیٹ وی ڈو، مطلب ہم ہر چیز جو اپنا کر رہے ہیں، جو ہم ہر چیز چاہتے ہیں ہمارا ہو جانا، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ایک رستہ مانگ رہے ہیں جس کو اہدنا الصراط المستقیم ہے، جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنی دولت کمائیں یا آپ کے کاروبار کے اندر برکت آئے یا آپ کے اندر جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں آپ کے ازدواجی تعلقات بہتر ہوں یا آپ کو اپنی محبت مل جائے جس سے آپ مقصد حلال طریقے سے شادی کر کے اپنی زندگی گزر بسر کریں، تو اس کا رستہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم لٹرلی ایک رستہ مانگ رہے ہیں۔ اب موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ رستہ مانگ رہے ہیں تو آپ کیا رستہ مانگ رہے ہیں؟ آپ نے ایک کمپنی سیٹ اپ کرنی ہے جس کے اندر ایک دکان آپ کو چاہیے اور دکان کی لوکیشن آپ کو یہ چاہیے، تو ایگزیکٹلی ہم وہ رستہ مانگ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس دکان تک پہنچ جائیں جو ہمارے لیے ذرائع معاش کو بہتر کرنے کے کام آئے۔ تو یہ ہر چیز کے اندر لائف کی اہدنا الصراط المستقیم سے رستہ تو آپ اتفاق سے کسی ایسے بندے سے مل سکتے ہیں جس کی دکان ایک ایسی جگہ پہ ہے جو آپ کے لیے بہت آئیڈیل سچویشن ہے، تو اسی وقت آپ کو وہ ایک دم سے کام آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو رستہ وہ دکھا سکتا ہے کہ یہ رستہ جو ہے آپ کو اس دکان تک پہنچائے گا جو آپ کے ذرائع معاش کے لیے بہتری کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم مستقل طور پہ اس سے جو ہے وہ مانگیں۔ نیکسٹ آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو جو نیکسٹ اور لاسٹ اس کا ایک آیا ہے وہ کہتی ہے کہ انعمت علیہم، مقصد وہ رستہ ہم کو دکھاؤ جس کے اندر ہمارے لیے انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس رستے سے ہم کو دور کر دے جو رستہ ہمارے لیے جس میں غضب ہے یا عذاب اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ اتارا۔ اگین بہت ہی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس آیت کے سیدھا رستہ حاصل کرنے کے بعد آپ آخری آیت کو پڑھیں، بہت ضروری ہے اس کو سمجھ کے اس کو پڑھنا ایوری ڈے۔ جو ریسائٹ ہم کر رہے ہیں ہماری ایفرمیشنز ہے اس کو ہم ریسائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس رستے سے بالکل دور کر دے جس پہ تو نے غضب کیا، اور وہ رستہ ہمارے سامنے لا کے رکھ جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو ہمارے لیے اچھا ہے، جس پہ تو نے انعام دیا ہے۔ نا اس کے اندر میں تشریح اس وجہ سے کرنا چاہوں گا تھوڑی سی اس انعام کی اور اس کی غضب کی، کہ کچھ رستے ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں مگر ہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر ہمارے لیے آگے جا کے کیا پاسبلٹیز ہیں یا کیا انعامات ہیں، مگر ہم رستہ اپنا اختیار کر لیتے ہیں، ہم جو رستے پہ چلتے ہیں اور رستے کے اندر ہمارے لیے انعام ہے یا ہمارے لیے عذاب ہے اس کا ہم کو نہیں پتہ ہوتا۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ فرض کریں آپ ایک دولت کمانے کے مشن کے اوپر ہیں اور آپ نے دولت جو ہے وہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے اندر بالکل صرف کر دیا، اس کے اندر ہر قسم کی آپ نے کسی بھول چوک نہیں کی مگر آپ نے ہر طریقے سے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس دولت کو کمانے میں۔ اور بہت لوگوں کی مثال ہمارے یہاں ایسی موجود ہے، دولت کماتے کماتے ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم بلڈ پریشر کے، شوگر کے، کولسٹرول کے مریض ہو گئے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکے یا اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھ سکے۔ میرا اصل میں تجربہ یو کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یو کے اندر ہم 1980s کے اندر اور 50s 60s کے اندر جو لوگ آئے تھے انہوں نے پیسہ کمانے میں اتنا زیادہ ٹائم لگا دیا تھا کہ ٹھیک ہے ان کے پاس پیسہ تو بہت آ گیا تھا، بلڈنگیں بن گئی تھیں پاکستان میں بھی، یو کے میں بھی، ہر جگہ بلڈنگیں بن گئی تھیں، مگر انفیکٹ ان کی اولاد بالکل خراب ہو گئی تھی اور وہ اولاد سے بہت مایوسی کا شکار ہوئے۔ بہت ضروری ہے کہ ٹھیک ہے
ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، ہمیں پیسہ کمانے کا راستہ چاہیے، مگر ایگزیکٹلی وہ راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام رکھا ہے اور عذاب نہیں رکھا. کیونکہ بے شک آپ پیسہ کما لیں گے، مگر پیسہ کمانے کے بعد وہ پیسہ آپ کے کسی کام بھی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. ہزاروں لوگوں کی مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں جنہوں نے کھربوں روپے اربوں روپے کمایا، مگر وہ پیسہ کسی کام میں ان کے نہیں آیا. ان کی اولادوں نے اس پیسے کو لوٹ کھسوٹ کے پھینک دیا، یا اس کو جو ہے وہ آگے غلط استعمال میں لے کے آئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس رستے کو تلاش کر رہے ہیں وہ رستہ ہمارے لیے انعام والا ہے یا غضب والا ہے. ایون دو بے شک آن دا کنٹری ہمیں ایک چیز بہت انعام والی نظر آ رہی ہے، مگر انفیکٹ وہ انعام والی نہ ہو، اس کے اندر غضب اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈالو. تو یہ ایفرمیشن کرنا پوری سورہ فاتحہ کا ایوری ڈے از اے لائف چینجنگ ایفرمیشن. یہ ایفرمیشن وہ ہے جو آج یو کے اندر، یو ایس اے کے اندر میٹا فزکس کے بہت سارے لیکچرر جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں. ہمیں یہ چیز جو ہے وہ 1400 سال پہلے دے دی گئی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں. اونلی مقصد یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی سیم ایفرمیشن ہے جو آج آپ کو سیلف ہیلپ بکس کے اندر جو یو کے اندر یا یو ایس اے کے اندر دستیاب ہیں، یا انگلش کے اندر بہت لٹریچر ہے جس میں نے آپ کو کہا سیکرٹ ہے. سیکرٹ کے بعد ان کی ایک اور کتاب آئی جس کے اندر انہوں نے گریٹیٹیوڈ تھا ان کی کتاب. ایگزیکٹلی سیم گریٹیٹیوڈ جو ہے ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلی آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یو تھینک اللہ فار ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو. بہت امپورٹنٹ ہے. مقصد اس کے اندر ریسرچ کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ یہ جتنا بھی نچوڑ کتابوں کا تھا وہ اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، جو ہم کو ایوری ڈے ایفرمیشن کے اندر لانی چاہیے. اور جس طریقے سے اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنے کا کہا گیا ہے، جس طریقے سے اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے ہم نے ہر نماز میں یا اس کے علاوہ بھی، اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے، یہ ہماری مائنڈ اور باڈی کے اوپر بہت ہی زیادہ پازیٹیو افیکٹس لے کے آئے گا. بہت ہی زیادہ موسٹلی ہماری لائف کے اندر ہماری لائف چینجنگ پازیٹیو افیکٹس لے کے آئے گا. جس طریقے سے اگر ہم اس کی فیلنگ اگر ہماری باڈی میں آ جاتی ہے اور اس فیلنگ کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہماری پوری لائف کے اندر ایک بہت امیزنگ چینجز لے کے آئے گا. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اور اگر ایسی ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیوز میں بناؤں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو پلیز اپنے کامنٹس میں بلو ہمارے لیے اس کے اوپر تھمز اپ کریں، اور اور کامنٹس کے اندر پلیز مجھے بتائیے کہ ہم کیا اور بہتر کر سکتے ہیں آپ کے لیے. شکریہ بہت.